اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کافروں میں کوئی نبی کو مبعوث فرماتے ہیں تو لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ آپ میں ایسی کیا خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر نبی بنا کر بھیجا، حالانکہ آپ ہمارے ہی جیسے تو انسان ہو۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں اس طرح سے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر زمین پر فرشتے بستے تو اللہ تعالیٰ فرشتے ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ اس طرح انسانوں میں انسان ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ جب بھی قوم منہ مانگا معجزہ مانگے اور وہ معجزہ دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب نازل فرماتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قوم سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے نبی مبعوث فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے جد امجد سمود تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نسبت نامے میں یہ 8ویں نبی تھے حضرت صالح علیہ السلام، جن کو قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ قوم سمود کا مرکزی شہر ہجر ہے۔ قرآن پاک میں سورہ ہجر اسی وادی ہجر سے موسوم ہے۔ اب یہ علاقہ ہجر کا جو علاقہ ہے یہ مدینہ منورہ سے شمال مغرب کی طرف 380 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، یعنی کہ تبوک اور حجاز کے سینٹر میں یہ ہجر کا مقام ہے، یعنی قوم سمود وہاں آباد تھی، تبوک اور حجاز کے درمیان۔ قوم سمود قوم عاد کی طرح پہاڑوں کو تراش کر گھر بنانے میں ماہر تھی۔ یہ فن انہوں نے قوم عاد سے ہی وراثت میں لیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سمود کو یہ نصیحت کی کہ تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانو۔ کیا اللہ تعالیٰ تمہیں اس زمین پر ہمیشہ بے فکری سے رہنے دے گا کہ تم پرتکلف گھر بناتے ہو اور اپنی موت کو بھول گئے ہو؟ لہذا اللہ تعالیٰ کو مانو تاکہ وہ تم پر رحم کرے۔ اس پر قوم سمود نے اپنے رسول کو جھٹلایا۔ سورہ ہجر میں آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اور اپنے بتوں کی پوجا کرنا نہ چھوڑی۔ انہوں نے صالح علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ ہمیں اپنے آباء و اجداد جن بتوں کی پیروی کیا کرتے تھے، کیا آپ ہمیں ان سے ہٹاتے ہو، ان کو چھوڑنے کی تلقین کرتے ہو؟ حضرت صالح علیہ السلام نبوت ملنے سے پہلے اپنی قوم میں بڑے دانا اور عقل مند مانے جاتے تھے اور قوم سمود کے لوگ ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ مگر جب حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت اسلام دی تو اس کے بعد وہ حضرت صالح علیہ السلام سے منحرف ہو گئے اور ان کے دشمن ہو گئے۔ اور اس قوم نے نبی حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو آپ کو بڑا معزز سمجھتے تھے، ہمارے دلوں میں آپ کا بڑا مقام تھا، مگر آپ نے یہ دعوت دے کر ہمیں بہت تکلیف دی۔ آپ ہم سے دور رہا کریں، ہمیں نصیحتیں مت کیا کریں۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اس رب العزت کو بھول گئے جو تمہیں کھلاتا ہے، جو تمہیں پلاتا ہے، اور یہ زمین اور آسمان کا وہی مالک ہے اور تمہیں وہ راحت و سکون دیتا ہے؟ اس پر قوم سمود کے لوگ غصے میں آ گئے۔ اس قوم کے 9 بڑے سردار تھے۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ 9 لوگ تھے جو اس بستی کے فتنہ گر تھے، اور یہ 9 لوگ اس قوم میں 9 بستیوں کے سردار تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے اللہ کو اس وقت مانیں گے کہ آپ ہمارے سامنے کوئی معجزہ لے آئیے۔ یہ کہہ کر وہ مسکرانے لگے اور حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے اور سامنے جا کر بیٹھ گئے۔ اور بیٹھے ہوئے ایک نے کہا کہ آپ یہ جو سامنے اس بستی کے کنارے جو ایک چٹان ہے وہ پھٹے اور اس میں سے اونٹنی نکلے۔ دوسرا بولا کہ وہ اونٹنی 10 ماہ کی حاملہ ہو۔ تیسرا بولا کہ وہ اونٹنی ایسی ہو جو اتنا کثرت سے دودھ دیتی ہو جو پوری بستی کے لیے کافی ہو۔
چوتھا بولا مذاق اڑانے کے انداز میں، چوتھا بولا کہ اور وہ اونٹنی ایسی ہو جس کی کھال پر اون بھرا ہوا ہو۔ پانچویں نے کہا کہ وہ اونٹنی ایسی ہو کہ اتنی قداور ہو کہ ہم نے ایسی اونٹنی آج تک نہ دیکھی ہو، بلکہ ایسا جانور ہم نے آج تک نہ دیکھا ہو، اتنی قداور ہو اور اتنی موٹی تازی ہو۔ چوتھا بولا کہ وہ ایسی ہو کہ جب وہ کنویں میں پانی پیے تو سارے کنویں کا پانی پی جائے۔ چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، انہوں نے باری باری یہ جو ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام سے فرمائشی پروگرام شروع کر دیے۔ ایک نے کہا کہ وہ ایسی ہو کہ جب وہ کھیتیوں میں چرے تو ساری کھیتی ایک ہی دن میں چر جائے۔ ایک بولا کہ وہ ایسی ہو کہ ایک دن وہ کھائے پیے اور ہم باہر نہ نکلیں گے گھر سے، اور دوسرے دن وہ اپنے پہاڑ سے اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں اور ہم کنویں کا پانی استعمال کریں گے اور کھیتی باڑی میں اپنے کام کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان خوبیوں والی اونٹنی تمہارے لیے لے آئے تو کیا پھر تم اللہ تعالیٰ کو مان لو گے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ گے؟ اس پر بستی والوں نے کہا، ان 9 سرداروں نے کہا کہ ہاں، ہم اور ہماری بستی تب اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے گی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ کل تم سب لوگ اس میدان میں جمع ہو جاؤ، تو پھر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ وہ یہ اونٹنی کو لے آئے۔ دوسرے دن سارے بستی والے اس میدان میں جمع ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد وہ زمین ہلی، زمین میں لرزہ آیا اور ایک سامنے کی چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک اونٹنی برآمد ہوئی۔ اونٹنی بہت قداور اور ہیبت ناک تھی اور بہت موٹی تازی اور اونچی لمبی تھی۔ وہ اونٹنی باہر نکلی، اون سے بھری ہوئی، اس کی کھال اون سے بھری ہوئی تھی۔ اب اس اونٹنی نے انہی کے سامنے اپنے بچے کو جنا۔ وہ 9 سردار دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اونٹنی ایک دن تالاب کا پانی پیے گی اور اس دن تم وہ تالاب یا کنواں استعمال نہیں کرو گے، اور دوسرے دن یہ اونٹنی اس کنویں سے دور رہے گی اور تم اس کنویں کا پانی استعمال کرو گے۔ ایک دن یہ اونٹنی زمین پہ چلے پھرے گی، مگر خبردار یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو کوئی تکلیف یا اذیت مت دینا۔ اگر اس کو کوئی تکلیف یا اذیت پہنچی تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں ڈال دے گا۔ لہذا اب معمول ایسا ہوا کہ اونٹنی روز ایک پہاڑی سے نکلتی اور کنویں کی طرف جاتی، کنویں کا پانی پیتی، اس کا بچہ اس کے ساتھ ساتھ رہتا۔ اب وہ اس کنویں کا پانی پیتی، چرتی اور واپس اپنی پہاڑ میں چلی جاتی، یعنی جو اس کا ایک گھر تھا، جائے مقام تھا، وہاں چلی جاتی۔ اب روز کا یہ معمول ہو گیا۔ ایک دن اونٹنی کے لیے وہ کنویں کا پانی وقف کا تھا، اس دن وہ بستی والے اس کنویں کے پانی کو استعمال کرنے کے پابند تھے کہ اس کنویں کے پانی کو اس دن وہ استعمال نہیں کریں گے جس دن وہ اونٹنی کنویں کا پانی استعمال کرے گی۔ آخر اسی طرح سے دن گزرتے گئے۔ وہ 9 جو سردار تھے، جو بدبخت سردار تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ کیسی اونٹنی ہے، جب زمین پر چلتی پھرتی ہے تو ہمارے جانور، بکریاں، گائے اس کو دیکھ کر ڈر جاتی ہیں اور اس کے لیے راستہ چھوڑ دیتی ہیں، اور ہمارے اونٹ اس ہیبت ناک اونٹنی کو دیکھ کر الگ ہو جاتے ہیں، اس کے سامنے نہیں آتے وہ، تو ہم تو اس اونٹنی سے بڑے پریشان ہیں۔ تو ان میں سے ایک جو ان 9 سرداروں کا لیڈر تھا، کدار بن سالف، اس بدبخت نے کہا کہ کیوں نہ اس اونٹنی کا قصہ ہی تمام کر دیا جائے۔ تو انہوں نے یہ طے کیا کہ کل صبح جب اونٹنی اپنے پہاڑ سے نکلے گی تو ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ اب دوسرے دن وہ تاک لگا کر بیٹھ گئے۔ اونٹنی جب صبح اپنے پہاڑ سے نکلی اپنے بچے کے ساتھ، تو ان 9 لوگوں میں سے کچھ لوگ ہاتھ میں تلواریں لے کر اسے قتل کرنے کے لیے بڑھے، مگر اس کی ہیبت دیکھ کر وہ واپس پلٹ گئے۔ اس پر کدار بن سالف بدبخت وہ مسکرایا اور اس نے کہا کہ تم
فکر کیوں کرتے ہو؟ اس نے اپنا تیر کمان میں جوڑا اور اس اونٹنی پر پھینک دیا۔ وہ تیر اونٹنی کی ران پر لگا جو اس اونٹنی کی ہڈی کو توڑ گیا، اور اونٹنی بلبلاتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی۔ اور اس کدار بدبخت نے اپنے باقی ساتھیوں کو کہا کہ اب آ جاؤ اور اس کی رگیں کاٹ دو۔ کدار بدبخت نے اس کی کونچیں کاٹ دیں اور باقی لوگوں نے اس کی رگوں کو کاٹ دیا، اور اونٹنی بے جان زمین پر گر پڑی۔ وہ بچہ اپنی ماں کے بلبلانے پر سیدھا پہاڑی کی طرف بھاگا۔ کدار بدبخت نے کہا کہ اس بچے کو نہ جانے دینا، اس کو بھی قتل کرنا ہے، آج اس قصے کو ہی ختم کر دیتے ہیں۔ لہذا وہ لوگ اس کے اونٹنی کے بچے کی طرف بھی بھاگے۔ بچہ بھاگتا ہوا پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا، اور اس نے 3 دفعہ آسمان کی طرف دیکھ کر بلبلایا، اور یہ بدبخت بھی وہاں پہنچ گیا۔ انہوں نے اس اونٹنی کے بچے کو بھی قتل کر دیا، مار ڈالا، اور گھسیٹتے ہوئے اس کو بھی اس اونٹنی کے پاس لے آئے، اور اب لگے اس کی بوٹیاں بنانے، اس کا گوشت بنانے۔ اسی اثنا میں حضرت صالح علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی۔ حضرت صالح علیہ السلام بڑے گھبرائے ہوئے وہاں سے نکلے۔ حضرت صالح علیہ السلام وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اس کا گوشت کھا رہے ہیں اور اونٹنی بے جان زمین پر پڑی ہے۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام کو بہت غصہ آیا، اور انہوں نے کہا کہ اب تم 3 دن تک اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو، اللہ تعالیٰ 3 دن کے بعد تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے گا۔ اور یہ کہہ کر حضرت صالح علیہ السلام چلے گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے جانے کے بعد ان 9 بدبختوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ حضرت صالح علیہ السلام کا بھی قصہ تمام کر دیا جائے آج رات۔ لہذا رات ہوتے ہی وہ 9 لوگ جمع ہوئے، اور حضرت صالح علیہ السلام کا گھر ایک پہاڑی کے اوپر تھا، لہذا وہ حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے اس پہاڑی پر چڑھنے لگے۔ جب وہ پہاڑی پر چڑھ رہے تھے تو زمین پہ لرزہ آیا، اور ایک بڑی چٹان پہاڑ سے لڑکتی ہوئی ان لوگوں کی طرف آئی، اور ان 9 کے 9 بدبختوں کو پیستی ہوئی چٹان نکل گئی، اور یہ 9 کے 9 بدبخت اس میں پچک کر ہلاک ہو گئے۔ تفاسیر میں ہے کہ یہ بدھ کا دن تھا جس دن یہ واقعہ ہوا، انہوں نے اونٹنی کو قتل کیا۔ اب جمعرات کے دن، یعنی دوسرے دن جمعرات کے دن، جب یہ بستی والے جب یہ سو کر اٹھے تو ان کے چہرے زرد تھے، ماں سوائے ان لوگوں کے جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، وہ اس سے محفوظ رہے۔ اب ان کے تمام کے چہرے زرد ہو گئے، اور اس سے دوسرے دن، اگلے دن یعنی جمعے کے دن، ان کے چہرے لال سرخ ہو گئے۔ اب تیسرے دن، ہفتے کے دن، جب ان کے چہرے سیاہ ہو گئے تو وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ کا نبی حضرت صالح علیہ السلام ہمیں بتایا کرتے تھے۔ لہذا اب عذاب کے لیے ہمیں تیار ہو جانا چاہیے۔ لہذا جب اتوار کا چوتھا دن آیا، اور اتوار کے دن طلوع آفتاب کے بعد ایک ایسی چنگھاڑ کی آواز آئی، یہ لوگ جو اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے یا جاگے ہوئے تھے یا کوئی باہر تھے بازاروں میں یا گلیوں میں تھے، ایسی خوفناک چنگھاڑ کی اور کڑاکے کی آواز تھی کہ ان کے دل دہل گئے اور ان کے کلیجے پھٹ گئے، اور زمین میں بھی لرزہ طاری ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے زلزلہ بھی بھیج دیا، ایک زلزلے کی آفت اور ایک چنگھاڑ کی آفت۔ چنگھاڑ کی آفت اور کڑاکے کی آفت آواز اتنی دہشتناک اور ہولناک تھی کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے، اور وہ وہاں سب کے سب اپنی اپنی جگہوں پر ڈھیر ہو کر ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گھٹنوں کے بل وہ گرے مرے ہوئے ملے، یعنی کہ اتوار کا دن تھا تفاسیر کے مطابق کہ ان کے مردے مکانات میں، بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، ہر جگہ گویا کہ مردوں سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے اپنی قوم کو لے کر فلسطین کی طرف آ کر آباد ہو گئے، اور فلسطین ہی میں حضرت صالح علیہ السلام نے وفات پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے علی رضی اللہ عنہ، ایک وہ بدبخت تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قتل کیا، اور ایک وہ بدبخت ہوگا جو آپ کو شہید کرے گا۔
اب جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا ابن ملجم بدبخت کی طرف سے، اس کے بعد یہ قوم، اس کے بعد سے اب آج تک یہ قوم کسی ایک خلیفہ پر متفق نہ ہو سکی، ماں سوائے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے وہ 2 سال کا دور جن کی خلافت میں خلافت راشدہ یاد آتی تھی، اس کے بعد کبھی ایک خلیفہ پر متفق نہ ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تبوک جاتے ہوئے جب ان کا گزر اس ہجر نامی بستی سے ہوا تو ان لوگوں نے وہاں قیام کیا، جب ان لوگوں نے وہاں قیام کیا تو لوگوں نے اس کنویں کے پانی سے آٹا گوندا، ہانڈیاں آگ پر چڑھا دیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انہیں دیکھا تو انہوں نے فوراً وہاں سے ان کو آگے بڑھ جانے کا حکم دیا کہ اس بستی پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا، لہذا جو تم نے ہانڈیاں چڑھائی ہیں ان کو الٹ دو، اور جو آٹے گوندے ہیں وہ اونٹوں کو کھلا دو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اپنے لشکر کو لے کر اس کنویں کے پاس تشریف لے آئے جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ یہ سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 26 مرتبہ قوم سمود کا ذکر کیا ہے 9 صورتوں میں۔ قرآن پاک کی 9 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے 26 مرتبہ قوم سمود کا ذکر فرمایا ہے۔ پاکستان کا قیام بھی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے جو ایک معجزے سے کم نہیں، لہذا پاکستان کو بھی جس نے اذیت دینے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے اسے توڑ کر رکھ دیا، جیسے کہ رشیا نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ٹکڑے کر دیے۔ اور آج جب ہم دیکھتے ہیں جس کو پاکستان کو جنہوں نے لوٹا اور پاکستان کے ساتھ جس نے غداری کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکوں میں وہ لوگ رلتے اور دندناتے پھرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کو لوٹا اور نقصان پہنچایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔